نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، درس قرآن .com کی خوبصورت پلیٹ فارم پر آج قصص القرآن کی 26ویں نشست ہے۔ آپ درس قرآن .com کی ویڈیوز شیئر کریں، لائک کریں اور تمام چینل سبسکرائب کریں۔ محترم ناظرین، ہم بات کر رہے تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو خدا کا پیغام سنایا، لیکن پے در پے بنی اسرائیل نافرمانیوں پر، اظہار ثانیوں پر ڈٹی رہی، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پیغام پر کما حق کہو انہوں نے کان نہ دھرا۔ بنی اسرائیل کے اندر ایک شخص تھا جو بنی اسرائیل کا بڑا سرمایہ دار تھا، جس کا نام قرآن عزیز نے قارون بتایا ہے۔ قارون کے حوالے سے علماء مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا چچا زاد بھائی تھا۔ قارون نے بہت مال و دولت جمع کیا، یہاں تک کہ قرآن کہتا ہے ان قارون کان من قوم موسیٰ فبغى علیہم وآتیناہ من الکنوز ما ان مفاتحہ لتنوء بالعصبۃ اولی القوہ، کہ قارون کے پاس دولت اس قدر تھی کہ اس کے خزانوں کی چابیاں ایک بڑی جماعت اٹھایا کرتی تھی۔ اللہ رب العالمین نے اس قدر اس کو دولت سے نوازا ہوا تھا۔ بعض نے لکھا ہے کہ یہ دولت اس نے مصر میں بنائی، چونکہ وہ دربار فرعون کا ایک درباری تھا، تو وہاں رہ کر اس نے خوب جاہ و جلال اور دولت اور مال سمیٹا۔ لیکن یہ واقعہ مفسرین کے نزدیک یعنی مصر سے جانے کے بعد کا ہے، چونکہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں قارون کا ذکر مصر کے تمام واقعات کے بعد کیا ہے۔ مصر میں جو واقعات پیش آئے ہیں بنی اسرائیل کے ساتھ، ان میں کہیں بھی اس کا ذکر نہیں ہے۔ بہرحال قارون کو اللہ رب العالمین نے بڑی دولت سے نوازا ہوا تھا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام بارہا اس کو سمجھاتے کہ تیرے پاس یہ جو دولت ہے، پیسہ ہے، یہ جو کچھ بھی تجھے اللہ نے دیا ہے، اس کا صحیح مصرف بھی ہے، وہ یہ ہے کہ تو زکوٰۃ اور صدقات کے ذریعے سے غرباء، مساکین، فقراء پر اسے خرچ کر، اور یہی شکر گزاری ہے۔ اللہ کا شکر ادا کر کہ اللہ نے تجھے مال و دولت سے نوازا ہے، اور اللہ تیرے مال میں برکت دے گا، اسے اور بڑھا دے گا۔ تو وہ ان باتوں کو بڑے عجیب سے لیتا اور بلکہ تمسخر اڑاتا، اور کہنے لگا انما اوتیتہ علی علم عندی، یہ مجھے کسی نے نہیں دیا بلکہ میں نے اپنے عقل اور اپنی ذہانت کے بلبوتے پر یہ سب کچھ کمایا ہے۔ میرے پاس جو علم ہے یا جو عقل ہے یا جو میری ذہانت ہے، اس کی بنیاد پر یہ سب کچھ میں نے حاصل کیا ہے، مجھے کسی نے نہیں دیا کہ میں اسے خرچ کروں اور خواہ غرباء اور مساکین کی اعانت کروں۔ تو ہر سرمایہ دار جس کے پاس صحیح روشنی نہ ہو، صحیح روشنی تو وہی ہے جو اللہ نے وحی کے ذریعے سے بصیرت اور بصارت اس دنیا کے انسانوں کو عطا کی ہے۔ اگر کوئی شخص بد نصیب اس بصیرت اور بصارت سے محروم ہو تو اس کا سرمایہ، اس کی دولت، جاہ و جلال، منصب اسے کوئی فائدہ نہیں دیتا۔ یہی حال قارون کا ہوا کہ قارون کو اس کی دولت نے کوئی فائدہ نہیں دیا، بلکہ وہ تکبر اور غرور میں آ گیا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پیغام کو رد کرنے کے لیے اپنے سرمایہ کو، اپنی دولت کو خرچ کرنے لگا۔ ہر دور کے سرمایہ داروں نے رائے حق میں رکاوٹیں ڈالنے کے لیے تشدد کا راستہ بھی پہلے اختیار کیا، پھر مختلف حیل و بہانوں سے جب حیل و حجت کے بعد بھی کوئی رکاوٹ نہ ڈال سکے تو انہوں نے اپنا سرمایہ بھی لگایا ہے، پیسہ بھی لگایا ہے، اور اگر اس سے بھی بات نہیں بنی تو بالآخر رائے حق کے راہیوں کو راستے سے ہٹانے کی آخری انتہائی مذموم کوشش کی ہے۔ قارون نے بھی یہی اپنا جو سرمایہ تھا، اس کے پاس جو دولت تھی، اسے لگایا، اور لوگوں میں یہ کوشش کرنا شروع کی کہ لوگ موسیٰ علیہ السلام کی بات سے ہٹ جائیں اور قارون کے قریب ہو جائیں۔ اس کی بڑی کوششیں کرتا۔ ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام خطاب فرما رہے تھے اور لوگوں کا ایک مجمع تھا ان کے ارد گرد، تو قارون نے دیکھا کہ لوگ موسیٰ کے قریب جمع ہو جاتے ہیں۔ اس نے بھی پیسے دے کر لوگوں کو جمع کیا، بہت سارے لوگ، اور بڑے جاہ و جلال میں
ایک لشکر کے ساتھ جو ہے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے اس مجمع کے قریب سے گزرا۔ یہ اشارہ تھا، یہ دکھانا مقصود تھا لوگوں کو کہ دیکھو اگر موسیٰ کے ارد گرد لوگ ہیں، مجمع ہے، تو میرے پاس بھی لوگ ہیں، لشکر ہے، دولت ہے، سب کچھ ہے، اچھی سواریاں ہیں۔ بجائے فقر و فاقہ کی زندگی کے یا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پیچھے چلنے کے میرے قریب آؤ، میرے پیچھے چلو، مال و دولت بھی ہے، سب کچھ ہے۔ تو ان میں سے بعض لوگوں نے دیکھا جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مجمع میں بیٹھے ہوئے تھے، تو ان کے منہ میں پانی آ گیا، کہنے لگے قال الذین یریدون الحیاۃ الدنیا یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون انہ لذو حظ عظیم۔ بعضوں نے کہا جن کے دل میں دنیا بسی ہوئی تھی، کہنے لگے ہائے کاش ہمارے پاس بھی اتنی دولت ہوتی جتنی قارون کے پاس ہے۔ قارون کیا دولت والا آدمی ہے، کیا خوش نصیب آدمی ہے۔ اور جو اہل حق تھے انہوں نے فوری طور پر اس بات کو رد کیا اور انہیں سمجھانے کی کوشش کی۔ قال الذین اوتوا العلم ویلکم ثواب اللہ خیر لمن آمن۔ جن کے پاس اللہ کا دیا ہوا علم یعنی وحی کا علم تھا، تو انہوں نے فوری طور پہ انہیں سمجھایا کہ تمہارے لیے ہلاکت ہو، تم یہ کیا مانگ رہے ہو، دنیا کی دولت کی جو ہے پجاری بن رہے ہو۔ اصل تو یہ ہے کہ جو اللہ کی طرف سے ملنے والا ثواب ہے، جو ایمان لائے ہیں، عمل صالح اختیار کیا ہے، انہیں اس دنیا میں صبر کرنا ہے اور صبر سے کام لینا ہے۔ اس صبر کے بدلے میں اللہ رب العالمین آخرت کی زندگی کو آسان بنا دے گا اور اس میں اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔ ناظرین، اللہ رب العالمین نے اس تکبر اور غرور والے شخص کو نشانہ عبرت بنایا۔ جس طرح ہر متکبر اور غرور کا جو آخری انجام ہوتا ہے، اسی طرح اس کا بھی یہی ہوا کہ فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضِ، اللہ نے اسے زمین میں دھسا دیا اور زمین میں دھستا چلا گیا اپنے خزانوں کے ساتھ، جو کچھ اس کے پاس تھا وہ بھی، اور خود بھی زمین میں دھس گیا۔ لوگوں کے لیے یہ ایک بہت بڑی نشانی تھی، یوں سمجھیں کہ ایک عبرت اور ایک نصیحت تھی کہ سرمایہ داری کچھ بھی نہیں ہے، مال و دولت کچھ نہیں ہے، طاقت کچھ نہیں ہے۔ بہت ساری ایسی روایات ہیں جن کو علماء نے اسرائیلیات میں لکھا ہے، چونکہ قرآن مجید نے صرف مقصد کو بیان کیا ہے۔ ان میں سے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک حدیث روایت کی ہے بخاری میں، جس میں یہ لکھا گیا ہے، یہ بتایا گیا ہے کہ حضرت موسیٰ خطاب فرما رہے تھے اور قارون نے پیسے دے کر ایک عورت کو اس بات پر آمادہ کیا کہ وہ حضرت موسیٰ پر الزام لگائے، تاکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی یہ دعوت اور یہ جو لوگوں کا مجمع ہے، ہجوم ہے، یہ ہٹ جائے، اس سے چھٹ جائے اور موسیٰ علیہ السلام اپنی دعوت سے باز آ جائیں۔ تو بھرے مجمع میں ایک عورت آئی اور وہ کھڑی ہو کر حضرت موسیٰ پہ الزام لگانے لگی۔ حضرت موسیٰ سجدے میں گر پڑے، اور سجدے سے اٹھے اور انہوں نے اس عورت کو مخاطب کر کے کہا کہ تو قسم کھا کر یہ بات کہہ سکتی ہے کہ تو سچی ہے؟ اللہ رب العالمین نے جو ہے اس عورت کی بات کو ہی بدل دیا، فوراً پکار اٹھی، کہنے لگی کہ مجھے تو قارون نے پیسے دے کر اس پر آمادہ کیا تھا کہ میں تہمت لگاؤں، میں الزام لگاؤں، وگرنہ موسیٰ تو پاک دامن ہے۔ اور اسی دوران حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی، فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضِ۔ تو یہ منظر پیش آیا کہ قارون اپنے خزانوں کے ساتھ زمین میں دھنس گیا۔ ناظرین، اصل مقصد یہ ہے، قرآن مجید چونکہ عبرت اور نصیحت کو بیان کرتا ہے، بنی اسرائیل پر اللہ رب العالمین نے رحمتوں کی بارش کی اور بے پناہ انعامات کیے ان پر، جن میں سے ہم پہ در پہ مسلسل جو ہے اس حضرت موسیٰ کے اس واقعے میں قصص القرآن کی مختلف نشستوں میں پڑھتے ہوئے آ رہے ہیں اور سنتے آ رہے ہیں۔ لیکن باوجود اتنی زیادہ نعمتوں کے انہوں نے کفران نعمت کی۔ قارون بھی تو انہی میں سے تھا، سامری بھی ان کے ساتھ تھا، اور سامری نے آ کر گوسالہ پرستی شروع کر دی، قارون نے آ کر جو ہے دولت کی پجاری بن گیا اور دولت کی پوجا شروع کر دی۔ تو بنی اسرائیل کسی بھی طرح سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تکلیف پہنچانے، ایذائیں پہنچانے یا آپ کی دعوت کو رد کرنے سے باز نہ آئے، مسلسل جو ہے اس پر ڈٹے رہے، اور اللہ رب العالمین نے انہیں وادی طیہ میں یوں بھٹکنے پر مجبور کر دیا، یہاں تک کہ حضرت ہارون علیہ السلام کا وصال ہو گیا اسی وادی طیہ میں ہی، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی اسی وادی طیہ میں ہی اسی دوران 40 سال کے عرصے میں رخصت ہو گئے۔ اللہ رب العالمین ہمیں ان واقعات سے
نصیحتیں عبرتیں سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو ہمارے لیے موعظت ہے ان واقعات کے اندر، نصیحت ہے، اس سے عبرت پکڑنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ www.darsequran.com